السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم غیبت کے بارے میں بتا رہے تھے نا، تو انشاءاللہ آج ہم بتانے جا رہے ہیں العلاج الذی یمنع عن الغیبت، غیبت کو روکنے والا جو علاج ہے اس کے بارے میں، نہیں تو غیبت کو منع کرنے والے جو علاج ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم غیبت کو ہٹانے کے لیے ہم اگر علاج کر رہے ہیں تو ہم کو کچھ باتیں سمجھنی چاہیے۔ کیا انسان کے بری اخلاقیں ہیں، عادتیں ہیں، اس کو علاج کرنے کے لیے علم اور عمل چاہیے، دونوں ایک ساتھ چاہیے۔ اور ہر ایک بیماری کی علاج اس کی جو وہ بیماری کے جو اپوزٹ میں ہونے والی بیماری کے اپوزٹ میں ہونے والی جو سبب ہے اس سے علاج کرنا چاہیے۔ مطلب جیسے کہ مثال بتائے تو بخار ہے، بخار کے لیے کیا ہوگا؟ بدن میں گرمی ہوگی نا، تو گرمی کو کیسے ہٹائیں گے ہم؟ وہ حرارت ہے، اس کی جو طبیعت حرارت ہے، تو اس کو برودت سے کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب ٹھنڈی سے کیا کرنا پڑے گا؟ علاج کرنا پڑے گا۔ مطلب سیدھا اپوزٹ سے کیا کرنا پڑے گا؟ علاج کرنا پڑے گا۔ تو حرارت کو برودت سے علاج کرنا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، سمجھے؟ اسی طرح اور ہمارے زبان کو غیبت سے بچانے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے دو چیزیں ہیں، دو بات پر ہیں۔ اکثر ہم کو اسی طرح بول سکتے ہیں، دو باتوں میں اس کو شامل کر کے بتا سکتے ہیں۔ ایک اجمال ہو کے ہم کو علاج کر سکتے ہیں، ایک تفصیل ہو کے علاج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اجمال ہو کے کیسے علاج کریں گے؟ اور یہ کہ انسان ایسا سمجھنا ہے غیبت بولنے سے، دوسروں کو غیبت بولنے سے اللہ بہت ہی ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن میں اپنا عمل نہیں رہتا۔ اور غیبت بولنے، ہم جس کو غیبت کہتے ہیں، بولتے ہیں، اس کو ہمارے حسنات دے دیں گے، اور حسنات دینے کے لیے اگر وہ لائق نہیں ہے تو جس کے بارے میں غیبت کہے ہیں تو ان کی جو برائیاں ہیں، سیئات ہیں، وہ غیبت بولنے والوں پر لگا دے گا، سمجھے؟ اسی طرح سمجھنا ہے، الجملہ سمجھنا ہے غیبت بولنے سے اسی طرح نقصان ہے، سمجھے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اسی طرح فرمائے ہیں، مشابہت کیے ہیں اپنے بھائی کے کیا گوشت کھانے کے برابر، مطلب مردہ جو بھائی کے گوشت ہیں وہ کھانے کے برابر ہے، اسی طرح بھی بتائے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حسن اللہ سے پوچھے، کیا میں آپ سے سنا ہوں آپ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کا میرے بارے میں غیبت بول رہے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ فرمائے، آپ کے بارے میں غیبت بولنے کی کچھ بات میرے پاس آئی نہیں ہے، کیوں؟ آنے سے کیا ہوگا؟ میں میری حسنات کو آپ کو حوالہ کرنے کے لیے آپ کے بارے میں مجھے کچھ بات میرے پاس آئے نہیں، مطلب تمہارے بارے میں غیبت کہنے کی وجہ سے میری حسنات کو آپ کو دینے کا ایک موقع نہیں آیا، مطلب آپ کے بارے میں غیبت نہیں کہا، سمجھے؟ اسی طرح ہے۔ اور دوسری بات کیا، ایک بات ہمارے پاس آئی، مطلب ایک غیبت کی ایک بات اگر ملی تو ہم کیا کرنا ہے؟ کسی سے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایسے ہم اس سے ہمارے اندر رکھنا ہے، سمجھے؟ کیونکہ وہ اگر ہم ایسے ایک عیب اگر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم اس کے پیچھے رہیں گے، سمجھے؟ وہ ایسا ہی کیا کرنا ہے؟ اس کو چھپا دینا ہے، ہمارے نفس کو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں دینا، سمجھے؟ اور جب بھی ہم اگر کیا کسی کے بارے میں اگر عیب کہنے جا رہے ہیں تو ہم پہلے سمجھنا ہے
ہم کو اسی طرح عیب ہے کیا یا نہیں، اسی طرح نہیں تو دوسرا کچھ عیب ہے کیا. تو ایسے کا عیب ہم مطلب یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے. مطلب میں دوسروں کے بارے میں عیب کہنے جا رہا ہوں تو میں یہ سمجھنا ہے میرے پاس کچھ عیب ہے. عیب ہو تو میں دوسروں کا عیب بولنے کے لائق نہیں ہے. نہیں، اب اس کے پاس جو عیب ہے ویسا عیب میرے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس بھی عیب ہے، میرے پاس بھی عیب ہے. تو میں یہ سمجھنا ہے میرے پاس جو عیب ہے وہ مجھے کیوں ٹھیک نہیں کر سکتا، سمجھے. اگر مجھے وہ عیب اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں وہ عیب کو پہلے کیا کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بولنا ہے. یا تمہارے عیب کو تجھ کو اگر صحیح نہیں کر سکتا تو تم یہ بات سمجھنا ہے تو دوسرے لوگ بھی تمہارے جیسے ہیں، ان کے عیب کو ان کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، بدل نہیں کر سکتے ہیں، تو تم دوسروں کو عیب کیوں بولنا ہے، سمجھے. ماشاءاللہ کتنی اچھی بات بتائے ہیں. اور کبھی وہ اپنے کیا ہے عادت ہوگی، سمجھے. جیسے مطلب اس کے اخلاق نہیں تو اس کا سلیقہ نہیں تو اس کے برتاؤ میں کچھ نقصان ہوگا، اس کی عادت میں یا اس کی طبیعت میں. یا اگر کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں وہ کیا ہوگا، وہ اس کی خلقیت میں ایسے ہو سکتے ہیں، مطلب اس کی پیدائش میں ہی ایسے کچھ نقصان ہے. تو کیا ہے اس کی نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان نہیں ہے، وہ تو ثانیہ کا نقصان ہے. مطلب اللہ اس کو ایسا نقصان دیا ہے تو اس میں ہم کیوں اس کا عیب نکالتے ہیں، اس میں ہم کیوں مذاق کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں غیبت کرتے ہیں. وہ اللہ دیا ہے. تو اگر ایسا اللہ کی طرف سے آنے والے مطلب اللہ ایک آدمی کو عیب دینے کی وجہ سے اس کو اگر غیبت کہتے ہیں تو اللہ کو برا ماننے کا، اللہ کو نافرمان کرنے کی طرح ہے، برابر ہے، سمجھے. اور اور ایک بات، ہم علاج کے بارے میں بتا رہے ہیں نا. ہم سب کیا کرنا ہے، اپنے نقصان کے عیب کے بارے میں سمجھنا ہے. اور ایسا سمجھنے کے وقت اگر ہم کو ایک عیب نہیں ملا تو ہم اللہ کو شکر کرنا ہے. اور یہ کیا ہے، اگر ایسا سمجھتے ہیں میرا کچھ کیا ایسا میرا کچھ عیب نہیں ہے، ویسے سمجھتے ہیں، سمجھے. تو کیا ہے وہ یہ بات سمجھنا ہے عیب نہیں ہے، مطلب وہ یقین کر کے بول رہا ہے مجھے کچھ عیب نہیں ہے، مطلب وہ ایک گھمنڈ کی بات ہے نا. عیب ہر ایک انسان کو ہوتا ہے، عیب نہیں ایسا سمجھتے ہیں تو کیا ہے اس کو وہی تو اس کا عیب ہے. مطلب اپنا عیب نہیں سمجھنا وہ ایک عیب، بہت بڑا عیب ہے، سمجھے. اور پہلے ہم بتائے والجملہ، بالجملہ سے کیا کرنا ہے، علاج کرنا ہے، وہ بھی بتائے. اور تفصیل کے ساتھ بھی علاج کر سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ کیسے علاج کر سکتے ہیں، یہ کہ انسان کو غیبت بولنے کی جو باعث مطلب جو سبب ہوتے ہیں نا، وہ سبب کی ایک وجہ ہوگی، ہے نا. نہیں تو کیا مجھے ایک آدمی کے بارے میں غیبت بولنے کے لیے میرے دل میں حسد ہے، سمجھے. تو حسد کی جو سبب ہے نا اس کو علاج کرنا ہے، سمجھے. مطلب ایک بیماری آنے کی جو کیا وجہ ہے وہ وجہ کو کیا کرنا، اس کو علاج کرنا بہتر ہے. مطلب جیسے پہلے بتائے بہت سارے 8 چیزیں بتائے تھے اوپر، اوکے. اور دیکھیے قلب سے بھی کیا نہیں کر سکتا، غیبت بول نہیں سکتا. مطلب قلب میں بھی، ہمارے قلب میں غیبت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی حرام ہے، سوء الظن ہے. قلب کی غیبت بولا تو سوء الظن ہے. مطلب ہم زبان سے ایسے غیبت بولتے ہیں، ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں نا، اسی طرح ہم ہمارے نفس کو بتا رہے ہیں کیا ہے وہ آدمی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. مطلب کسی کو نہیں بولتے ہیں، اپنا دل میں یہ بولتے ہیں، سمجھے. وہ بھی کیا ہے، حرام ہے، سوء الظن حرام ہے، سمجھے. وہ ہم جیسے بولتے ہیں اسی طرح ہی ہے، سمجھو. تو دوسروں کے عیب کیا نہیں کرنا، ہم منہ سے بولنے کے برابر ہے. تو اسی طرح ہمارے قلب میں نہیں بولنا، ہمارے نفس کو ایسی باتیں نہیں سنانا، وہ بھی ایک غیبت ہے، سمجھا. بلکہ کیا ہوتے ہیں اچانک ہمارے دل میں آنے والی کچھ بات ہوگی نا، وہ آدمی
کے بارے میں نہیں تو دوسرے آدمی کے بارے میں کچھ باتیں ایسا ہی آتے ہیں، ہے نا. اور کبھی ہم کو شک ہوگا یہ آدمی وہ ہے کیا، یہ ہے کیا، ایسا کچھ شک ہوگا نا، تو وہ معفو عنہ ہے، مطلب اس میں اللہ معاف کرتے ہیں. بلکہ سوء الظن جو ہے وہ کبھی بھی وہ معاف نہیں ہے، مطلب وہ حرام ہے، ایک دم حرامی ہے، سمجھے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، شک میں اور حدیث نفس جو ہے، نہیں تو وہ کیا بولتے ہیں خواطر، دل میں اچانک آنے والی کچھ کیا ہے سوچ، وہ سب اللہ معاف کرے گا. تو سوء الظن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کیونکہ سوء الظن سے آیت کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. سوء الظن سے کیا ہوگا، وہ ہم ہمارے بھائی کے بارے میں اس کی جو بلائیاں ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، ہمیشہ ہمارے دل میں وہ خراب ہی لگتے ہیں، ہے نا. اور یہ سوء الظن سے ہم سوء الظن نہیں رکھنا ہے، کیوں بولتے ہیں، اسرار القلب جاننے والا اللہ ہے، علام الغیوب اللہ ہے، وہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے. پھر ہم دوسروں کے بارے میں کیوں ایسا بولتے ہیں، ایسا غیبت کیوں کہتے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ہم بس ہمارے بدگمانی ہے، بس دوسرا کچھ نہیں ہے نا. تو اس سے ہم دوسروں کو کیا کرنا، غیبت بولنا، وہ تو صحیح نہیں ہے. کبھی تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھیں، اپنے کانوں سے نہیں سنیں سیدھا، تو پھر اس کے بارے میں کیوں بولتے ہیں. تو ظن ہمارے دل میں بھرنا، وہ بھی سوء الظن بھرنا وہ حرام ہے دوسروں کے. مطلب یہ سوء الظن ہم اگر کہ ہمارے قلب میں ایک ظن آ گئی تو ہم اس کو اگر بڑھاتے رہتے پھر ہمیں شیطان سپورٹ کرے گا نا، ہاں تم ایسا ہی کرو، ایسا ہی سوچو، ایسا ہی سوچو. شیطان یہ جو بات ہے وہ اس کو بڑھاتے رہے گا شیطان. تو شیطان کے بارے میں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان کیا ہے، وہ عدو مبین ہے، قرآن میں بتایا ہے نا. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. تو یہ شیطان تو ضرور فاسق ہے. تو یہ دل میں ایسے سوچ ڈالنے والے کون ہیں، شیطان ہے. تو یہ بات پہلے سوء الظن اگر کسی کے بارے میں اگر ہمارے دل میں آتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ہے ہم کیا وہ شیطان کی طرف سے ہے، سمجھے. سوء الظن ہو تو ضرور بضرور شیطان کی طرف سے ہے، سمجھے. نہیں تو حسن الظن ہوگا نا. حسن الظن کیسے غیبت ہوتی ہے، وہ تو غیبت نہیں ہوگی. تو سوء الظن شیطان کی طرف سے ہیں. شیطان کیا ہے، یہ بولنے کے لیے کہ انسان کے جیسے شکل میں وہ بدلنے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. دل میں یہ سوچ اگر ڈال دیتے ہیں وہ بھی شیطان کی بات ہیں، تو وہ بھی کیا بات کیا ہو گئی، یہ ایک فاسق کی بات ہو گئی ہے نا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. تمہارے پاس ایک فاسق ایک بات لے کر اگر آیا، فتبینوا، تب تم یقین کر لو، تحقیق سمجھنے کے لیے کوشش کرو. کیونکہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایک قوم کو جہالت میں پہنچانے کے پہلے، نہیں تو ایک جہالت سے ایک مصیبت میں پہنچائے، مطلب تم کو اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، ایسی ایک بات کو لے کر تم کیا کرتے ہیں، قوم کو کیا کرتے ہیں، مصیبت پہنچا دیتے ہیں، سمجھے. بجہالت بولا تو ہم کو ہمارے پاس وہ سوء الظن ہے، نہیں تو ہم کو یقین نہیں ہے. ایسی ایک بات کو لے کر وہ بات لوگوں کے سامنے رکھنے کے پہلے اور سے سوچو سمجھو، سمجھے. فتبینوا، یقین کرو، مطلب وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ فاسق کی جو بات ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، وہ پہلے یقین کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ دوسروں کو بتانا ہے، سمجھے. تو ادھر کیا ہے، ہمارے دل میں سوچ ڈالنے والا کون ہے، فاسق کون ہے، شیطان ہے. فلا یجوز تصدیق ابلیس، ابلیس کو سچا ماننا وہ کیا نہیں، جائز نہیں ہے، سمجھے. اسی طرح ہیں ہمارے ایک انسان کے مال میں جو بھی سوء الظن جائز نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح ایک انسان کے عیب کے بارے میں بھی کیا نہیں ہے، سوء الظن جائز نہیں ہے. مطلب ہم ایک انسان کے مال ہم کو حلال نہیں ہوتے، سمجھے. جب تک وہ ہم سے چوری نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا، وہ مال ہم کو حلال نہیں ہے نا. دوسروں کو مال ہم کو حلال نہیں ہے، تو وہ مال میں نہیں، تو اسی طرح وہ مال میں سوء الظن رکھنے کے لیے
کیا کیا اجازت ہیں، نہیں تو اس ایسے سولن ایک مال میں اگر سولن آتے ہیں اس کے بارے میں ایسی ایک بات پر کچھ اگر ضرورت ہوتی ہے، مال میں جیسے ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہے ہمارے دل میں ایک آدمی کے بارے میں سولن، مطلب اللہ بھی حق ہی ہے نا، ایک آدمی کا اگر مال لینا ہے حق کے سوا لے نہیں سکتا، نہیں تو کیا بولوں، ایک آدمی کے بارے میں اس کے مال ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دلیل چاہیے، ہے نا۔ سوال لینے سے یہ نہیں بول سکتے ہیں وہ میرا مال ہے وہ اس کا مال ہے، بول نہیں سکتا ہے نا۔ اسی طرح ایک آدمی کے بارے میں اس کے عیب کے بارے میں ہمارے دل میں ایسا کیا کرنا، بات کرنا، دل ہمارے نفس کے ساتھ بات کرنا، سوال رکھنا، اس میں بھی یہ حلال نہیں ہے، جب تک جیسے مال میں ہو حلال نہیں ہوتے اسی طرح اس میں بھی دوسروں کا عیب بولنے میں بھی وہ حلال نہیں ہے، سمجھا۔ کیونکہ ایک آدمی کے مال کے بارے میں ہم کو کچھ بول نہیں سکتا، ایک تو ہم ایک دم ظاہر ہو کہ ہم اس کی گواہی دینے والا ہونا ہے، مطلب ہم اس میں اس کے مال کے بارے میں ایک دم جاننے والا ہونا ہے، نہیں تو ہمارے پاس ایک دم ایک انصاف والی ایک دلیل ہونی چاہیے، ہے نا۔ اسی طرح نہیں تو ہم ایسا کچھ نہیں ہے بیکار ایسا بولتے تو وہ ہمارے اندر میں سوء آنے کی وجہ ہو سکتی ہے، سمجھے۔ تو ایسی بات ہے، تو یہ سب چھوڑنا چاہیے سوء کو، اسی طرح ہمارے دل میں آنے والی جو باتیں اس کو چھوڑنا ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، ہمارے دل میں اگر ایک مسلم کے بارے میں کیا ہوتے ہیں، ایک سوء اگر آ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہم اس میں زیادہ اعتبار کرنا ہے، ایسے ایک سوء کے بارے میں زیادہ اعتبار کرنا ہے، جیسے کیسے اعتبار کرنا ہے، وہ آدمی کو ہم دعا کر کے دینا ہے، خیر کے لیے دعا کرنا ہے، سمجھے۔ دیکھیے وہ ایک سوء ہمارے دل سے ہٹانے کے لیے اسلام کے ایک طریقہ دیکھیے، مطلب اس کے لیے وہ آدمی کے لیے ہمارے دل میں جو سوء ہے وہ نکلنے کے لیے وہ آدمی کے لیے بھلائی کے لیے دعا کرنا، سمجھے۔ تو جب بھی ہمارے دل میں سوء آ جاتے ہیں ہم وہ آدمی کو دعا کرتے رہیں گے تو پھر شیطان زیادہ کیا نہیں کریں گے، ہمارے دل میں سوء نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ شیطان کو نقصان ہے، کیونکہ ایک آدمی کی سوء بتانے سے اس کو دعا ملتی ہیں، اس کو اس کے خیر کے لیے دعا کرتے ہیں تو کبھی وہ انسان صحیح ہونے کے لیے چانس ہوگا، ہے نا۔ اس لیے شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا، تو اور اس کے لیے اگر نصیحت کر سکتے ہیں تو نصیحت کرنا، تو پھر ہمارے اندر وہ سوء باقی نہیں رہے گا، سمجھے۔ اسی طرح کرنا بہتر ہے۔ اور سوء سے ہونے والے ہیں تجسس، ہم حدیث میں پڑھے نا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، حدیث میں پڑھے ہوں گے۔ تجسس مطلب جاسوسی کا کام کرنا، یہ سوء کی وجہ سے ہوتے ہیں، مطلب ایک انسان کے اندر سوء اگر آ جاتی ہے، بدگمانی اگر آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو ایسا لگتے ہیں یہ بات کو تحقیق کرنا ہے، مطلب وہ ایسا چھوڑنا صحیح نہیں ہے نا۔ کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ایمانداری کی بات کر رہے ہیں، مطلب اپنے نفس سے ہی بولتے ہیں، ہمارے دل میں ہی یہ بات ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں، خود کا اپنے نفس سے ایسا سمجھا ہے کہ ایمانداری کی بات ہے، مطلب وہ تحقیق کرنا ہے، سمجھے، جو بھی ہو صحیح ہو یا جو بھی ہو۔ تو یہ تجسس کی کیا وہ بھی اسلام میں منع ہے، تجسس کرنا بھی اسلام کیا نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تجسس کرنے سے کیا ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کی جو بھی چیزیں اگر چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ جو چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کو باہر نکالنا ہے۔ تجسس سے ہونے والی چیز کیا ہے، نہیں تو اس سے ہونے والا کام کیا ہے، ایک انسان کے جو بھی اللہ ستر پوشی کیا ہے، مطلب جو چھپا کے رکھ دیا ہے اس کو باہر نکالنا، وہی ہے اصل میں تجسس، اوکے۔ تو یہ تجسس ہونے سے کیا ہوتے ہیں، وہ سر کو باہر نکال دے گا، اس سے کیا ہوگا، جو چیز چھپانا تھا، جو چھپا کے رہنا تھا اس کو نکال کے وہ جو چیز تھی وہ کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا دین کے لیے بھی
اور اس کے قلب کے لیے بھی بہتر وہ چھپ کے ہی رہنا تھا، بلکہ کیا کیا ہے وہ جا کے تجسس کر کے اس کو باہر نکال دیا۔ بلکہ مطلب ایک آدمی کا اگر عیب اگر نکالنا چاہتے ہیں، نکالنے سے کیا ہوگا، وہ ابھی جیسا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا نا، وہ سیکرٹ سمجھنے سے۔ تو بہتر کیا تھا اس کے لیے بھی، اپنا دل کے لیے بھی، دین کے لیے بھی یہی بہتر تھا، وہ ایسے وہ ہمیشہ کے لیے چھپ کے ہی رہنا تھا، بلکہ وہ اس کو کیا کیا، ظاہر کر دیا، یہی ہے تجسس۔ تو یہ بھی اسلام میں منع ہے، یہ بھی کیسے ہوتے ہیں، سود لینے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔